اسد صاحب، سب سے پہلے تو ڈھاک ججز والا جو معاملہ ہے یہ آج سامنے آیا اور آپ کی جماعت سے رد عمل آ رہا ہے. آپ کو کیا تشویش ہے کہ 4 ججز آگے تو کیا ہوگا؟ نہیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. یہ چونکہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد جو ہے نا ان کے اندر ایک پینک ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ہمارے خلاف ابھی نیا انہوں نے کل جو ہے نا کٹا کھولا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف پابندی لگائیں، تو اس کے لیے کوئی راستہ جو ہے نا ان کی کوشش ہے. میں ان ججوں کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن ان کی کوشش ہے اور خواہش ہے کہ کوئی ایسے لائک مائنڈڈ لوگ لے کے آئے اور ہمارے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں اور جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کا ان کا ایک پلان ہے، جو یہ ان کی خواہش ہے، جو ہو نہیں سکے گا انشاءاللہ کبھی، لیکن ان کی خواہش ہے. تو اس کے لیے یہ کوئی بنانا چاہتے ہیں کوئی لائک مائنڈڈ لوگوں کو. حالانکہ چاہیے اگر یہ چاہتے ہیں تو ہائی کورٹ سے مزید جج لے سکتے ہیں چاروں صوبوں سے. پنجاب میں اور بھی سینئر لوگ جو ہے نا ہے، یہاں شاید خیبر پختونخوا سے، سندھ سے اور بلوچستان سے. لیکن یہ جو ہے نا میلیفائڈ ہی ہے، اور ہمیں اس کی میلیفائڈ پہ اور اس کی جو ہے نا باعث اپروچ پہ جو ہے نا شک ہے. اچھا، آپ نے بڑے دو سخت الفاظ کا چناؤ کیا. ایک تو ججز کو لائک مائنڈڈ کہنا کافی مشکل کام ہے، میں نہیں کہوں گا. دوسرا آپ نے کہا کہ میلافائڈی ہے، انٹینٹ ہی میلافائڈی ہے. تو یہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، چیف جسٹس نے خط لکھا ہے. مشیر عالم صاحب نے تو معذرت کر لی ہے، باقی ایک شاید جسٹس مقبول باقر کی ابھی کنفرمیشن آنی باقی ہے. آپ کو اس میں میلافائڈی بڑا سخت لفظ ہے، میں اس کو بھی نہیں دہراؤں گا، آپ کا لفظ ہے، لیکن آپ کو کیوں لگا کہ میلافائڈی ہے؟ میں تو چیف جسٹس کی، لیکن میں سب سے زیادہ جن حکومت کے بارے میں یہ میلیفائڈی کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو لا منسٹر ہے انہوں نے جس طرح اپنے کوشش کی، جو بارز کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی جو لیگل پیٹرنیٹی کی جو پالیٹکس ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور جو ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ نقصان پہنچا رہے ہیں جوڈیشری کو، پارلیمنٹ کو، اور جو ملک میں ضرورت ہے کہ ملک میں جو ہے نا ایک قانون اور آئین کے مطابق چلے، اس میں جو ہے نا ان کا کردار جو ہے نا کبھی اچھے الفاظوں سے یاد نہیں رکھا جائے گا. تاریخ میں اس کے لیے کوئی اچھی گنجائش نہیں ہوگی. تو میں ویسے تو بہت پولائٹلی کرتے ہیں، لیکن کام جو ہے نا اس کے اوپر ہمیں بہت سیریس کنسرن اور ریزرویشنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست جو ہے نا تو یہ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. تمام اداروں کی اپنی جو اس کی حدود ہے، جو پیرامیٹرز ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس کا اپنا کردار ہونا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، وہ کسی بھی قسم کی کسی کا انفلوئنس نہ لے، کسی کا پریشر نہ لے، اور جو پیسے دے وہ میرٹ کے اوپر. اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر جو ہے نا ایک اٹھان ہوئی ہے، ایک احساس ہوا ہے کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے یہ ملک اس طرح نہیں چلا جا سکتا. جو عدلیہ میں بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو پوزیشن لی. آپ کے بہت سارے جو لوگ تھے ان کے مقدمات میں، ان کے رہائی کے آرڈر میں بڑی پاورفل پوزیشن ہائی کورٹس نے لی. پھر سپریم کورٹ کے جس بینچ نے 13 رکنی بینچ نے 8-5 سے فیصلہ دیا کہ یہ ریزرو سیٹس پاکستان تحریک انصاف کو بلانگ کرتی ہیں. بہت ہی طاقتور وہ ججز تھے، انہوں نے تو چیلنج کیا پورے سسٹم کو اور اپنا مکمل عدالتی اختیار استعمال کرتے ہوئے آپ کی سیٹیں آپ کو لٹائیں. آپ کو کہا کہ یہ سیاسی جماعت تھی اور ہے. تو اس سے زیادہ انڈیپینڈنس آپ کیا سوچتے ہیں؟ کبھی ہوئی نہیں ہے عدلیہ میں اتنی زیادہ انڈیپینڈنس. ہاں بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک اچھی موو ہے اور اس طرح ہونا چاہیے. یہ تب یہ ملک سروائیو کرے گا. اگر ملک میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں جس علاقے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں وہاں بہت سیریس ریزنٹمنٹ جو ہے نا اٹھ رہا ہے. اور صرف میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، جو ہمارے کمیونٹی کے اندر ایک ڈپریشن، ایک فرسٹریشن اور ایک احساسی محرومی کا ایک بہت بڑا لاوا پک رہا ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، آپ بجائے اس کے کہ حادثے سے آپ کیا ان کے مراد ہے ساتھ آپ کی؟ جو ہے نا سوری، کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے؟ کس قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے؟ کیا اشارہ ہے آپ یعنی کا؟ میں یہ حادثہ دیکھیں، میں اس وقت جو ہے نا ایک جو ہماری ایک پختون موومنٹ ہے پی ٹی ایم، وہ 11 اکتوبر کو ایک بہت بڑا جرگہ پوری پختونوں کا بلا رہی ہے، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. ایک تو آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ ایڈوائس ہوگی اور میرا اس کا سجیشن ہوگا
کہ آپ جو بھی کریں آپ پاکستان کی شہری ہیں، آپ جو کریں تو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے مطالبات رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اس کو جواز بنا کے کوئی اوور آپریشن اور کوئی اور سچویشن کا سامنا کرنا پڑے. ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ان کے ساتھ اختلافات لاکھ وہ صحیح، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی طور پر وہ کوئی ایسا کوئی جذباتی کوئی کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے. میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں اسٹیٹس بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایک پروپیگنڈا شروع کرے کہ یہ تو ملک دشمن ہے یا یہ ہے وہ ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا انگیج کرے. ان کی اگر کوئی ریزرویشن ہیں، ان کی جو کوئی کنسرنز ہیں، اس کنسرن کو ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ یہ ملک جو ہے نا ہم سب کا ہے، ہم سب نے اس ملک میں رہنا ہے، اور ہمارے لیے جو مقدس ہے وہ ہے ہمارا آئین، کیونکہ آئین پہ ہم سب متفق ہے. ہم سب نے آئین کے تحت جو ہے اپنی زندگی اسد گزارنی ہے. کیسر صاحب، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک تب آگے بڑھے. اگر پی ٹی ایم جو ہے ایسی کوئی موو کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف اس موو کی پی ٹی ایم کی حمایت کرے گی یا اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں ابھی تک تو اس کے خد و خال کوئی نہیں ہے نا، میں اس پہ ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، میں کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن نوجوان ہیں، ان کے اندر ایک انرجی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوز کریں، ہمارے اس کے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن ہم اس کو ضروری کہیں گے کہ جو بھی کرے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کرے.